نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سدا خوش رہیں اور ہمیشہ پھولوں کی طرح مسکراتے رہیں اور ہر قسم کے دکھ درد، تکالیف اور پریشانیوں سے محفوظ رہیں، آمین ثم آمین۔ دوستو، جیسے کہ آج کل ہم سب لوگوں کا ایک کنسیپٹ بن چکا ہے، اور وہ کنسیپٹ یہ ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ دور جدید میں رہ رہے ہیں، اور اس دور جدید میں ہر قسم کی فیسلٹیز ہمیں پرووائڈ ہے، میسر ہے، جبکہ ہم سے پہلے لوگ جو گزر چکے ہیں ان لوگوں کے پاس یہ فیسلٹیز نہیں تھی، اور وہ لوگ اتنے فیسیلیٹیڈ نہیں تھے۔ تو دوستو، ان لوگوں کے پاس وہ فیسلٹیز نہیں تھی، لیکن وہ لوگ ان پریشانیوں سے بھی دوچار نہیں تھے جن پریشانیوں کا سامنا آج ہم لوگ کر رہے ہیں۔ ہمارا چھوٹا بڑا آج کسی کے پاس وقت نہیں ہے، اور ہر بندہ اپنے لیول کے حساب سے پریشانیوں میں اور تکالیف میں گرا ہوا ہے۔ دوستو، اب ان تکالیف اور پریشانیوں سے ہر بندہ نجات چاہتا ہے، کامیابی چاہتا ہے، خوشی چاہتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی آسان ہو، اس کی زندگی میں برکت ہو، اور اس کی زندگی فیسیلیٹیٹڈ ہو، اور ہر قسم کی تکالیف سے پاک ہو۔ ایون یہ کہ اپنی زندگی نہیں بلکہ ان کے بچوں کی زندگی بھی پرآسائش ہو اور آسان ہو۔ تو دوستو، ان ساری چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے، پرآسائش زندگی حاصل کرنے کے لیے، لگژریز حاصل کرنے کے لیے، دوستو سب سے پہلے اہم چیز جو ہے، ہم لوگ پہلے ارد گرد دیکھیں کہ اللہ کریم نے ہمیں کیا حکم دے کے بھیجا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوستو دنیا میں ہمیں کامیاب کرنا چاہتا ہے، اور اللہ کریم فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ میرے بندو، میری رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقہ میں مت پڑو، تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے۔ کامیابی دوستو وہی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کو عطا کرتا ہے، اور مقصد والی زندگی پہ لانا وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت سے ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہم لوگوں نے ان اعمال ہی میں اپنے آپ کو کامیاب کرنا ہے۔ تو آج اس مختصر ویڈیو میں دوستو ایک بہت ہی قیمتی عمل، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کی کچھ فضائل اور فائدے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ دوستو، اتنے فوائد سے بھری ہوئی چیزیں اور نعمتیں اللہ کریم نے ہمیں عطا کی ہیں۔ اللہ کریم نے ہماری زندگی سہل کرنے کے لیے، اپنے ان بندوں کو ان کی زندگی سہل کرنے کے لیے، آسان کرنے کے لیے اللہ کریم نے ان کو پورا کا پورا جو ہے نا، ان کو ایک نظام دیا ہے، پوری کتاب عطا فرمائی ہے، اور مختلف نعمتوں سے نوازا ہے۔ اور اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے بندوں کا تم لوگ اس طریقے سے زندگی گزارو گے، تمہاری زندگی آسان رہے گی اور ہر قسم کی تکالیف اور پریشانیوں و مصائب سے پاک رہے گی۔ تو دوستو، بات ہو رہی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کی۔ ویسے تو پورا دین جو ہے یہ نجات ہے۔ قرآن مجید مکمل نجات ہے، مکمل شفا یاب، مکمل کامیابی دینے والی کتاب ہے۔ اور دوستو، انہی چیزوں سے یہ چیزیں جس کے بارے میں ہم لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں، یہ اسی سے وابستہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ بہت ہی بابرکت نام ہے اللہ تعالیٰ کے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کے پیارے پیارے ناموں سے یاد کرو، اس کا ذکر کرو، اور ان ناموں کو دوستو ان کو پڑھتے رہو۔ انشاءاللہ العزیز دوستو، آپ کی زندگی میں اتنا سکون آئے گا، اتنی بابرکت ہو جائے گی جس کے بارے میں آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں کی بدولت سے، ان کے دوستو ان کے فضائل کے حوالے سے اور ان کے فائدوں کے حوالے سے کچھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بہت ہی امپورٹنٹ ہے فار ایوری ون کہ غور سے سنیں دوستو، اور ان چیزوں کو صرف سننا نہیں بلکہ اپنی زندگی میں لانا ہے۔ جو لوگ اسے اپنی زندگی میں موت سے قبل لیں گے، اب دوستو مرنا تو سب نے ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی بندہ یہاں پہ رہنے والا نہیں ہے۔ ایوری باڈی ول موو فرام ہیئر پرماننٹلی، ٹھیک ہے۔ جو بندہ چلا جاتا ہے وہ واپس نہیں آئے گا، لیکن دوستو اس لیے بہتر ہے کہ ہم لوگ اپنی زندگی بنا لیں اور دوسروں کی بھلائی کے لیے بھی استعمال ہوں۔ تو دوستو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو اسماء اللہ الحسنہ ہیں بہت ہی فضائل کے حامل ہیں۔ تو دوستو، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقدس نام ہیں دوستو، جن کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اچھے نام اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، بس اسے ان ناموں سے یاد کرو۔ یہ نہیں دوستو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کے ناموں سے پکارنا عین عبادت ہے، اور یہ بہت ہی فضائل کے حامل ہیں دوستو۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ورد
کا ثبوت اس حدیث سے بھی ملتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو کوئی اسے ان ناموں سے یاد کرے گا وہ جنتی ہو گیا، اور جو کوئی اللہ کو ان ناموں سے پکارتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے آخرت میں جنت میں داخل کرے گا۔ سبحان اللہ۔ پس معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہ نام بڑی اہمیت اور فضیلت کے حامل ہیں، کیونکہ اسماء حسنہ کا ورد اضافہ رزق، حصول برکت، شفاء امراض، رفع حاجات اور رفع غربت و تنگدستی، دفع آسیب اور حصول رحمت، حصول ولایت، دین و ایمان کی سلامتی، گویا کہ دین و دنیا میں کامیابی کے لیے بہت ہی مجرب عمل ہے دوستو۔ لہٰذا نماز فجر کے بعد ان ناموں کو ایک مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لینا چاہیے، بلکہ بہت ہی بہتر ہے دوستو۔ اگر ہم لوگ سہولت چاہتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کا فجر کی نماز کے بعد پڑھنے کا اگر کوئی بندہ معمول بنا لیتا ہے اور ریگولر کرتا رہتا ہے تو دینی و دنیاوی نقطہ نظر سے فائدہ مند یعنی سود مند ثابت ہوگا، اور اس کی زندگی آسان ہوگی، اور وہ ہر قسم کی جو ہے نا تکلفات سے اور پریشانیوں سے پاک زندگی بسر کرے گا۔ اسماء حسنہ کا وظیفہ بزرگان دین اولیاء اعظام کے معمولات میں سے رہا ہے۔ بے شمار صوفیہ اور اولیاء کرام نے ان مقدس ناموں کو پڑھ کر قرب الہی کی معرفت حاصل کی ہے۔ اب قرب الہی کی معرفت کیا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف قرب حاصل کرنا، اس کے قریب ہونا، اس کا پتہ چلنا کہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ کریم کی معرفت ان کو حاصل ہو جاتی ہے اس کی قرب کی، تو دوستو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ زندگی کیسے بنتی ہے، ان کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی صدق دل سے ان اسماء کو روزانہ 100 مرتبہ 1 سال تک پڑھتا رہے تو اس پر معرفت کی راہیں کھل جائیں گی، اور وہ اس راہ پر گامزن ہو جائے گا جس پر چل کر انسان کو روحانیت حاصل ہو جاتی ہے، اس کی جو روح ہوتی ہے وہ پرمسرت ہو جاتی ہے، اس کی روح میں تازگی بھر آتی ہے، اس کی روح میں نورانیت آ جاتی ہے، اور اس کی روح کبھی پریشان نہیں رہتی دوستو۔ اگر کسی شخص کو کوئی حاجت درپیش ہو تو اسے چاہیے کہ اسماء حسنہ کو روزانہ 41 مرتبہ 40 دن تک پڑھے، اور اگر روزانہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اپنی حاجت پیش کرے، انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفہ کی برکت سے اس کی حاجت پوری ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستو ہر نام کو روزانہ 10 مرتبہ پڑھنے سے تندرستی قائم رہے گی اور ہر نیک کام کی توفیق حاصل ہوگی، گھر میں برکت پیدا ہوگی، ٹھیک ہے نا دوستو، اور گھریلو زندگی میں سکون رہے گا۔ شیطانی حملوں سے اسے نجات ملے گی، یہ شیطانی حملوں سے، شیطانی طاقتوں سے حفاظت میں رہے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد کی طرف دل خوب مائل ہوگا، یعنی اس کا دل، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی میرا دل مائل نہیں ہو رہا، تو دوستو جب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء کا ذکر کرے گا، ان کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے گا اور پابند رہے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد میں خوب مائل ہو جائے گا، اور جو ہے نا عمل کرنے کا شوق اس کے بیچ میں پیدا ہوگا، عزت اور دولت میں اضافہ ہوگا، لوگوں کے دل میں قدر اور محبت پیدا ہوگی، اور سب سے بڑھ کر یہ فائدہ حاصل ہوگا، اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا، یعنی کہ اس کا خاتمہ جب یہ دنیا سے موو کرے گا تو ایمان کے ساتھ جائے گا۔ ہر بندے کے لیے وقت مقرر ہے، کسی بندے نے رہنا نہیں ہے، لیکن آنا اور جانا بہترین ہو تو یہ اچھی علامت ہے۔ قبر اور آخرت کی منازل میں بے حد آسانی پیدا ہوگی۔ المختصر یہ کہ اسماء حسنہ ہر لحاظ سے فلاح دارین اور نجات کا ذریعہ ہے۔ دوستو یہ تھے وہ اعمال جو کہ آپ لوگوں کو نجات دینے والے ہیں اور آپ لوگوں کو خوشی دینے والے ہیں۔ یہ اللہ کی کتاب کی بابرکت جو ہے نا نشانی ہے، جس میں یہ اسماء الحسنہ کے برکات ظاہر ہوئی ہیں، اللہ کریم نے اس کا ذکر کیا ہے۔ تو دوستو ان اعمال کو اپنی زندگی کا شیوا بنائیں،
آگے بڑھتے رہیں، اپنے بچوں کو ابھی سے سکھائیں، یہ آپ کا سب سے بڑا سرمایہ ہے اور اس سرمایہ کو آپ لوگوں نے ڈیولپ کرنا ہے۔ اگر یہ ان کی زندگی میں اللہ کا دین آ جاتا ہے اور قرآن آ جاتا ہے اور آپ ان کو اعمال سکھاتے ہیں اور یہ ان اعمال کو لے کے اللہ کریم کی مدد لے کے آگے بڑھتے ہیں، تو دوستو یہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے، کبھی بھی یہ راستے سے نہیں ہٹیں گے، ان کی زندگی بھی آسان رہے گی۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تربیت اچھی کر ڈالی، تو لہٰذا اپنی تربیت اپنے بچوں کی تربیت کیجئے، دینی مجالس کے لیے ٹائم دیجئے، وقت نکالیے اور اللہ کے دین کے لیے دوستو کوشاں رہیے۔ اور یہی اعمال جو ہیں دوستو، اس سے ہٹ کے کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو آپ کو نجات دے سکے۔ شفا بھی ہے، خوشی بھی ہے، برکت بھی ہے اور آسان زندگی بھی ہے۔ امید ہے کہ آج کی نشست آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوئی ہوگی اسماء اللہ الحسنہ کی، کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے اسماء جو ہیں بہت پیارے پیارے نام ہیں، ان کو خوب یاد کر لیجئے، ان کا ورد کیجئے اور اپنی زندگی کا معمول بنا کے ترقی اور کامیابی راہ پہ ہمیشہ کے لیے گامزن ہو جائیے، ٹھیک ہے؟ تو دوستو کبھی بھی اپنی دعا میں ہمیں بھی مت بھولیے گا، ہم بھی آپ لوگوں کو اپنی دعا میں رکھیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ان پاک باتوں پر عمل کرنا نصیب فرمائے۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوئی ہوگی، ضرور ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا تاکہ سب کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا دین پورا ہماری زندگی میں آئے اور سب تک پہنچے، سب کی زندگی میں آئے۔ آپ کی دعاؤں سے ہم لوگ بھی بڑھیں گے، ہمیں بھی شفا آئے گی اور آپ لوگوں کو بھی۔ تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنے ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیتے رہیں، آباد رہیں، آمین ثم آمین۔